آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسی زبردست داستان کا جائزہ لینے والے ہیں جس نے لفظی طور پر دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسی مہم کی کہانی ہے جس کی گونج صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی صاف سنائی دیتی ہے۔ طارق بن زیاد، وہ شیر جس نے سمندر کو آگ لگا دی۔ ذرا سوچئے، ہسپانیہ کے ایک سنسان ساحل پر لیا گیا ایک انتہائی خطرناک، بلکہ یوں کہیے کہ ایک خوفناک فیصلہ صدیوں بعد یورپ کی نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس کی بنیاد کیسے بن سکتا ہے؟ یہ کوئی سنی سنائی بات یا معمہ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس تاریخی حقیقت ہے۔ اور اس حیرت انگیز سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے گھمانا ہوگا۔ تو آئیے 711 عیسوی کے منظر کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا سچ مچ اپنے کناروں پر کانپ رہی تھی۔ ایک ایسا دور جب عظیم سلطنتیں بن بھی رہی تھیں اور تاش کے پتوں کی طرح بکھر بھی رہی تھیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی فیصلہ کن کشیدگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تاریخ ایک بہت بڑا اور بالکل نیا موڑ لینے کے لیے پوری طرح تیار کھڑی ہے۔ اب اس وقت کی عالمی بساط کو ذرا غور سے دیکھیں۔ مشرق میں طوفان کی طرح ابھرتی ہوئی عظیم اموی خلافت تھی، بالکل متحد، ناقابل شکست، اور عرب کے صحراؤں سے نکل کر وسطی ایشیا تک تیزی سے پھیلتی ہوئی۔ اس کے بالکل برعکس مغرب میں اسپانیہ کے اندر ویزیگوت بادشاہت کا حال بہت برا تھا۔ یہ اندر سے مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی تھی۔ بادشاہ رودرک نے تخت پر زبردستی قبضہ جمایا ہوا تھا۔ عام لوگ بھاری ٹیکسوں کے بوجھ تلے پس رہے تھے، اور ایک مظلوم طبقہ اس ٹوٹی ہوئی سلطنت میں کسی بڑی تبدیلی کا شدت سے منتظر تھا۔ اور بالکل اسی کشیدہ اور ہنگامہ خیز ماحول میں انٹری ہوتی ہے ہماری آج کی داستان کے مرکزی کردار کی، طارق بن زیاد۔ وہ کوئی روایتی عرب نواب یا شاہی خاندان کا چشم و چراغ نہیں تھا، بلکہ شمالی افریقہ کا ایک بربر رہنما اور طنجہ کا گورنر تھا۔ اس کے پاس بھلے ہی قدیم خاندانوں جیسا وقار نہ ہو، لیکن اس کے پاس جو چیز تھی وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ ایک ناقابل شکست عزم، کسی بھی تیز دھار تلوار سے زیادہ کاٹدار ذہن، اور ایک ایسا پختہ ایمان جس نے اسے لفظی طور پر ہر ڈر اور خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس تاریخی مہم کا آغاز ہوا تو اس ابتدائی فوج کی کل تعداد کتنی تھی؟ صرف 7,000۔ جی ہاں، محض 7,000 افراد۔ یہ تعداد اپنے آپ میں ہی حیران کن ہے۔ ان مٹھی بھر جنگجوؤں نے رات کے گپ اندھیرے اور فجر کی دھندلی سی روشنی میں تجارتی کشتیوں کا روپ دھار کر بالکل خاموشی سے سمندر پار کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا عزم ان کی ظاہری تعداد سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اور پھر جب ان قدموں نے ساحل کو چھوا تو اس جگہ کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ آج جسے پوری دنیا جبرالٹر کے نام سے جانتی ہے، وہ دراصل جبل طارق یعنی طارق کا پہاڑ ہے۔ یہ وہی 430 میٹر بلند عظیم و شان چٹان ہے جہاں 26 اپریل 1711 کو انہوں نے پہلی بار یورپی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ یہ اس زبردست مہم کا کہہ لیں کہ پہلا ابدی نشان تھا۔ اب یہاں طارق کی شاندار حکمت عملی دیکھیں۔ اندھا دھند حملہ کرنے کے بجائے سب سے پہلے جاسوسوں کا جال بچھایا گیا، اور ان جاسوسوں کو کیا پتا چلا؟ یہ کہ اسپانیہ کوئی ناقابل تسخیر قلعہ نہیں، بلکہ ایک خستہ حال دیوار ہے جو بس ایک دھکے کی منتظر تھی۔ پرانے بادشاہ کے اپنے ہی وارث رودرک کی جڑیں کاٹ رہے تھے، یہودی آبادیاں تبدیلی کے لیے بے تاب تھیں، اور کسانوں کی تاج کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں بچی تھی، یعنی دشمن اندر سے مکمل طور پر بکھرا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد مزید کمک پہنچی اور طارق کی فوج کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ لیکن ذرا دوسری طرف کا منظر تو دیکھیں، یہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ 1,00,000 بمقابلہ 12,000۔ بادشاہ رودرک پورے قرون وسطیٰ کی جدید ترین جنگی مشینری اور 1,00,000 کی بھاری بھرکم فوج لے کر تیزی سے جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا عددی فرق تھا جو کسی بھی تجربہ کار سے تجربہ کار فوج کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہوتا۔ تناؤ اپنے بالکل عروج پر تھا۔ صبح کا وقت ہے، سامنے 1,00,000 کی خونخوار فوج کھڑی ہے، اور پیچھے گہرا سمندر۔ ان 12,000 سپاہیوں کی واحد امید ان کی کشتیاں تھیں جو شاید انہیں بچا کر واپس گھر لے جا سکتے۔ اور بالکل اسی نازک لمحے طارق بن زیاد کی طرف سے ایک ایسا حکم جاری ہوتا ہے جس نے سب کچھ، جی ہاں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کشتیوں کو آگ لگا دو۔ اس ایک نفسیاتی اور جرأت مندانہ وار نے واپسی کا ہر راستہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ جلتی ہوئی کشتیوں کی چٹختی آوازوں اور آسمان سے باتیں کرتے کالے دھوئیں کے درمیان طارق نے جو تقریر کی وہ محض چند الفاظ نہیں تھے، وہ تاریخ کا دھارا موڑنے والا ایک گرجدار اعلان تھا۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، فرار کہاں ہے؟ سمندر تمہارے پیچھے ہے، دشمن تمہارے سامنے ہے، خدا کی قسم تمہارے پاس سچ اور صبر کے سوا اب کچھ نہیں بچا،
واپسی کا آپشن ہمیشہ کے لیے چھین کر اس نے اپنے سپاہیوں میں ایک ایسا فولادی یقین پیدا کر دیا جسے دنیا کی کوئی تلوار نہیں کاٹ سکتی تھی۔ اس تاریخی تقریر کے بعد وہاں جو کیفیت طاری ہوئی نا، اسے اگر ایک لفظ میں سمویا جائے تو وہ لفظ ہے ہیبت۔ یاد رہے، یہ کوئی گھبراہٹ یا مایوسی ہرگز نہیں تھی، یہ دراصل وہ برقی دہشت اور ایک عجیب سا روب تھا جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اب وہ تاریخ کے بالکل عین مرکز میں کھڑا ہے۔ کشتیاں جلنے کے ساتھ ہی ان کے دلوں سے موت کا خوف بھی جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ ان 12,000 مردوں نے اس دن وہ مطلق آزادی محسوس کی جو صرف تب ملتی ہے جب انسان کے پاس کھونے کو کچھ باقی نہ رہے۔ اور اسی ہیبت نے بلاخر انہیں میدان جنگ میں لا کھڑا کیا۔ مارکا گواڈالیٹے یہ کوئی ایک آدھ دن کی آسان یا فلمی قسم کی فتح نہیں تھی، بالکل نہیں۔ یہ مسلسل 8 دن تک چلنے والی ایک انتہائی خوفناک اور اعصاب شکن جنگ تھی، ایک ایسا صفاقانہ اور خون ریز ٹکراؤ جو ناہموار اور ٹوٹی پھوٹی زمین پر دن رات جاری رہا، جہاں کوئی بھی فریق 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ تو پھر وہ اتنی بڑی عظیم سلطنت آخر گری کیسے؟ آئیے اس کے مراحل کو دیکھتے ہیں۔ طارق کی شاندار زمینی حکمت عملی اور برق رفتاری نے پہلا راستہ بنایا، لیکن اصل اور فیصلہ کن تباہی اس وقت آئی جب عین جنگ کے بیچوں بیچ وٹیزا کے بیٹوں نے رودریک سے غداری کی اور فوج کا ایک بہت بڑا حصہ میدان چھوڑ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری ویزیگوت فوج بکھر گئی اور بادشاہ رودریک جنگ کے اس ہنگامے میں ایک اسرار کی طرح ایسا غائب ہوا کہ آج تک تاریخ کو اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ وہ سلطنت عملاً وہیں دفن ہو گئی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی سپہ سالار اتنی بڑی فتح کے بعد رکتا ہے، آرام کرتا ہے، پیچھے سے رسد کا انتظار کرتا ہے، لیکن یہاں سوچ بالکل مختلف تھی۔ آرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فوج کو فوری طور پر 4 مختلف کالموں میں تقسیم کر دیا گیا اور کسی ہاتھ کی کھلتی ہوئی انگلیوں کی طرح وہ ایک ہی وقت میں پورے جزیرہ نما پر پھیل گئے۔ یہ ایک ناقابل یقین اور بجلی جیسی تیزی سے ہونے والی فتوحات کی شروعات تھی۔ اس کے بعد فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سچ میں عقل دنگ کر دینے والا تھا۔ قرطبہ کا مضبوط شہر، جہاں مقامی لوگوں نے پرانی رومی دیوار کا ایک خفیہ شگاف دکھایا، راتوں رات فتح ہو گیا۔ غرناطہ اور مالکا جیسی ریاستوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ہتھیار ڈال دیے، اور تو اور دارالحکومت تلی تلا میں اس قدر خوف پھیلا ہوا تھا کہ جب اسلامی فوج وہاں پہنچی تو ویزیگوت اشرافیہ پورا کا پورا شہر بالکل خالی چھوڑ کر فرار ہو چکی تھی۔ یہاں پر ایک اور نہایت ہی دلچسپ اور غور طلب حقیقت ہے۔ دارالحکومت تلی تلا کے دروازے دراصل اسی مظلوم یہودی آبادی نے اندر سے کھولے تھے جنہیں پچھلے حکمرانوں نے شہر میں رہنے تک کی اجازت نہیں دی تھی۔ طارق بن زیاد کی حکمت عملی اتنی شاندار اور منصفانہ تھی کہ شہر فتح کرنے کے بعد اس کا انتظامی کنٹرول بڑی حد تک اسی مقامی یہودی برادری کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ وہ انہیں حملہ آور نہیں بلکہ اپنے نجات دہندہ کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ تو اس ساری دیوا ہیکل مہم کا نتیجہ کتنا وقت لگا؟ حیران انگیز طور پر صرف 3 سال۔ ذرا تصور کریں، محض 3 سال کے مختصر عرصے میں اور موسیٰ بن نصیر کی مزید کمک کے ساتھ مل کر جزیرہ نما آئیبیریا کا 2/3 سے زیادہ حصہ مکمل کنٹرول میں آ چکا تھا۔ تاریخ کے پنوں میں یہ آج بھی تیز ترین اور سب سے حیران انگیز فوجی مہمات میں شمار ہوتی ہے۔ اور اس شاندار فتح کا اثر صرف زمینوں تک محدود نہیں رہا، اس نے دنیا کو ایک نیا اور عظیم علمی مرکز دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ مشہور زمانہ اندلس قائم ہوا، جس نے آنے والی کئی صدیوں تک مغربی دنیا کا علمی دارالحکومت بن کر ابھرنا تھا۔ سوچئے، جس وقت پورا یورپ تاریخ کے تاریخ ترین دور یعنی ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، اس وقت قرطبہ کی عظیم لائبریری میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں یونانی فلسفہ، طب، ریاضی اور فلکیات کو نہ صرف محفوظ کیا گیا بلکہ پروان چڑھایا گیا، اور یہی وہ چنگاری تھی جس نے بالآخر یورپ کی نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس کو جنم دیا۔ لیکن اس عظیم الشان فاتح کا اپنا ذاتی انجام کیا ہوا؟ سچ تو یہ ہے کہ تاریخ اکثر اپنے ہی ہیروز کے ساتھ بے حد بے رحم ثابت ہوتی ہے۔ طارق بن زیاد کو بھی بالآخر سیاسی حسد اور دربار کی اندرونی سازشوں کا نشانہ بننا پڑا۔ انہیں واپس دمشق بلا لیا گیا، ان کے تمام عہدے، تمام رتبے ان سے چھین لیے گئے، اور 720 عیسوی میں اس عظیم فاتح نے ایک انتہائی غریب اور گمنام انسان کی حیثیت سے خاموشی سے وفات پائی۔ ان کی قبر پر کوئی عظیم الشان مقبرہ بھی نہیں بنایا گیا، جو ہمیں آج کے اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ کیا حقیقی فتح وہ عہدے، رتبے اور دنیاوی تمغے ہوتے ہیں جو زندگی کے آخری لمحات میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، یا پھر وہ انمٹ تاریخ جو ہم ہمیشہ کے لیے اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں؟ وہ لوگ طارق بن زیاد سے ان کے عہدے تو چھین سکے،
लेकिन उस अजीम पहाड़ से उसका नाम कभी नहीं छीन सके। आज भी जब लाखों लोग आबनाए जिब्राल्टर से गुजरते हैं तो वो दरअसल उसी समंदर से गुजर रहे होते हैं जिसे एक शख्स ने अपने अटूट अज़्म से आग लगा दी थी। इस सोच के साथ आज का ये तजिया इख्तिताम को पहुंचता है। तारीख का ये बाब यकीनन हमेशा याद रखा जाएगा।